اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 16، آیت نمبر 77۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق اوحینا وحی کی ہم نے الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان اسری کے لے چل راتوں رات بعبادی میرے بندوں کو، فضرب پھر مار یعنی کہ ضرب لگا، لہم طریقاً ان کے لیے ایک راستہ، فی البحر سمندر میں، یبسل لا سوکھا یا خشک، لا نہ، تخافو نہ تجھے خوف ہوگا، در کم ولا پا لینے کا، ولا اور نہ، تخشا تو ڈرے گا۔ اسرائیلی اور غیر اسرائیلی مسلمانوں یعنی کہ غیر اسرائیل میں سے بھی جو ہے وہ مسلمان جو ہو گئے تھے، ان سے بھی کہا کہ مصر کے ہر حصے سے ہجرت کے لیے نکل پڑنا تھا۔ یہ سب لوگ ایک طے شدہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیلی اور غیر اسرائیلی مسلمانوں نے مصر کے ہر حصے سے ہجرت کے لیے نکلنا تھا۔ یہ سب لوگ ایک طے شدہ مقام پر جمع ہو کر ایک قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے۔ بحر احمر سے بحر روم تک کا پورا علاقہ کھلا ہوا تھا، مگر اس علاقے کی تمام راستوں پر فوجی چھاؤنیاں تھیں جن سے باخیریت نہیں گزرا جا سکتا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر احمر کی طرف جانے والا راستہ اختیار کیا کہ سمندر کے کنارے کنارے چل کر جزیرہ نما سینا کی طرف نکل جائیں گے، لیکن ادھر سے فرعون ایک لشکر عظیم یعنی کہ بہت بڑا لشکر لے کر تعاقب کرتا جو ہے وہ ٹھیک اس موقع پر آ پہنچا جبکہ یہ قافلہ بھی سمندر کے ساحل ہی پر تھا۔ مہاجرین کا یہ قافلہ لشکر جو ہے لشکر فرعون اور سمندر کے درمیان بالکل گھر چکا تھا۔ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی جو ہے وہ قوم تھی۔ عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنا عصا لاٹھی سمندر پر مارے۔ فوراً سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک ٹیلے کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں سے خشک سڑک جو ہے وہ بن گئی، ان کے گزرنے کا راستہ جو ہے وہ بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ ڈرو، اس میں سے گزر جاؤ۔ فَأَتْبَعَهُمْ تو پیچھے آیا ان کے فرعون بِجُنُودِهِ اپنے لشکروں کے ساتھ، فی غشیہم تو ڈھانپ لیا ان کو، من الیمی سمندر میں سے، ما غشیہم جس چیز نے ڈھانپ لیا ان کو۔ تو اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے بھی جو سڑک پر جو اپنا لشکر ڈال دیا، لیکن سمندر آپس میں مل گیا، سمندر نے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا۔ وَأَضَلَّ بھٹکا دیا فرعون نے قومہ اپنی قوم کو، وَمَا ہَدَا اور نہ رہنمائی کی۔ فرعون خود بھی گمراہ تھا اور اپنے ماننے والوں کو بھی جو ہے وہ گمراہ کر دیا۔ تو اب کفار مکہ کو بھی متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے سردار اور لیڈر بھی تم کو اسی راستے پر لیے جا رہے ہیں جس پر فرعون اپنی قوم کو لیے جا رہا تھا۔ اب تم خود دیکھ لو کہ یہ کوئی صحیح رہنمائی نہ تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، پیچھے لگنے سے پہلے کسی کے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر ہی لے کر جا رہا ہے نا، کہ کہیں اور تو نہیں لے کر جا رہا۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، قد تحقیق انجیناکم نجات دی ہم نے ان کو، من عدوکم تمہارے دشمن سے، وواعدناکم اور ہم نے تم سے وعدہ کیا، جانب الطور ایمنی جانب طور کی دائیں جانب، ونزلنا اور نازل کیا ہم نے علیکم المن والسلویٰ تم پر من و سلویٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شریعت کا ہدایت نامہ عطا کرنے کے لیے 40 دن کی میعاد مقرر کی تھی، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکام جو ہے وہ عطا کیے گئے۔ مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل جو ہے دشت سین میں یا ایلیم اور سینا کے درمیان گزر رہے تھے نا، تو خوراک جو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے نا، وہ ذخیرے ختم ہو گئے، فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ اب اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے من و سلویٰ کا نزول جو ہے وہ نازل کیا، وہ نزول شروع ہوا اور فلسطین کے آباد علاقے میں پہنچنے تک نا پورے 40 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب من کیا تھا؟ میٹھا دانہ تھا، کیونکہ جب یہ سو کر اٹھے تو صبح اوس پھیلی ہوئی تھی اور اوس کے ساتھ میٹھا دانہ بھی تھا، دھنیے کے بیج کی طرح تھا، سفید اور مزہ شہد جیسا تھا، میٹھا بالکل تھا۔ تو اب انہوں نے کہا من میں نے ہوتا ہے کیا، اب بنی اسرائیل کا نام رکھ دیا من۔ اب سلویٰ تھا تیتر، روسٹڈ بٹیر جو ہیں وہ من و سلویٰ یہ اترتے تھے، 2 ٹائم آسمان سے یہ کھانا اترتا تھا۔ کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناہم جو رزق دیا ہم نے تم کو۔ اب یہ من و سلویٰ بس اسی وقت اترا تھا، 40 سال جو اترتا رہا، اس کے بعد
ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلسطین کے بعد علاقے میں پہنچنے تک جو ہے ان کو ملتا رہا، اب نہیں جو ہے وہ مل سکتا۔ کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تم کو، ولا نہ تطغوا سرکشی کرو فیہ اس میں، فیحل ورنہ ٹوٹ پڑے گا علیکم تم پر غضبی میرا غضب، ومن یحلل اور جو کہ نازل ہوا علیہ اس پر غضبی میرا غضب، فقط تحقیق ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے کیا کر دیا؟ سٹور کرنا کھانا جو ہے نا وہ شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے تھے کھاؤ پیو، جو رزق دیا ہے اللہ کی حدوں کو جو ہے وہ نہ توڑو۔ اللہ کا رزق کھانے میں اعتدال، تطغو ہوتا ہے کھانے میں حد سے بڑھنا، کیا ہوتا ہے تطغو، حد سے نہ بڑھو، سرکشی نہ کرو، کھانے میں اعتدال نہ رکھنا، کھا کر شکر ادا نہ کرنا۔ اللہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ کا رزق استعمال کرو، کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ فضول برباد کرنا۔ کیا مطلب؟ فریجوں میں رکھ دینا، فریج میں رکھ دینا اور پھر خود بھی نہ کھانا، باہر پھینک دینا، کسی کو بھی نہ دینا، رزق کو ضائع کرنا۔ عبادات بھی ضائع ہوتی ہیں، اور اس طرح ہم عبادات بھی ضائع کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ پھر کیا لینا چاہیے؟ بیلنس ڈائٹ جو ہے انسان کو لینی چاہیے۔ صرف گوشت ہی نہیں کھانا چاہیے، صرف سبزی ہی نہیں کھانی چاہیے، صرف دالیں ہی نہیں کھانی چاہیے، بلکہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں میں سے، جو میں نے رزق اتارا ہے اس میں سے سب جو ہے وہ کھاؤ اور پیو، اور سرکشی جو ہے نا وہ کرو۔ اگر جو سرکشی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان پر غضب جو ہے وہ میرا ٹوٹتا ہے، اور جن پر غضب ٹوٹا وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ وَإِنِّي اور بے شک میں لغفار لمن البتہ بہت بخشنے والا ہوں واسطے اس کے تابا جس نے توبہ کی، وآمن اور وہ ایمان لایا، وعمل اور اس نے عمل کیا، صالحاً اچھے، ثم اہتدی پھر ہدایت پائی۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ پتہ کتنے تھے؟ تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے جنہوں نے سمندر پار کیا تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو معافی مانگ لے، جس نے غلطی کی، اب جس سے جو بھی رزق کے بارے میں غلطی ہو چکی ہے، ضائع کیا، پھینکا، جو بھی کیا، تو ایک ہے چیز خراب ہوگی وہ پھینک دی، ایک ہے اسپیشل فریج میں رکھ دینا کہ نہ کسی کو دینا، نہ کوئی اور کھائے، نہ کچھ، پھر بعد میں پھینک دینا۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ مغفرت کے لیے 4 شرائط ہیں۔ ایک، توبہ یعنی سرکشی اور نافرمانی یا شرک اور کفر سے باز آ جانا۔ دوسری، ایمان یعنی اللہ اور رسول اور کتاب پر اور آخرت کو صدقے دل سے مان لینا، صدقے دل سے مان لینا، سچائی سے پورے دل کے ساتھ ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر اور قرآن پاک پر، کتاب پر، اور آخرت کو یعنی کہ جو ہم کریں گے ہم نے آخرت میں اس کا بدلہ پانا ہے۔ نمبر 3، نیک عمل کرنا، عمل صالح کرنا، یعنی اللہ اور رسول کی ہدایات کے مطابق نیک عمل کرنا، اور اہتدا یعنی راہ راست پر ثابت قدم رہنا، اور پھر غلط راستے سے پرہیز کرنا، غلط راستے پر مت جانا۔ وما یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی، انسان نے توبہ کی، اس کو ہدایت ملی، پھر وہ اس ہدایت کے راستے پر نہ جم جائے، اپنے آپ کو جمائے، ثابت قدم رہے۔ وما اعجلک اور کیا کیا چیز لائی تجھ کو، ان قومی کا تیری قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ یعنی کہ تجھے پہلے کیا چیز لے آئی اے موسیٰ۔ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ تم طور کے دائیں جانب ٹھہرو، 40 دن کی مدت گزرنے پر تمہیں ہدایت نامہ عطا کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کو راستے ہی میں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں آگے آگے چلے گئے تھے، طور کی دائیں جانب ایمن میں، جہاں کا وعدہ بنی اسرائیل سے جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ اب قالہم اولائی علی اثری میرے کیا وہ کہا وہ لوگ میرے نقش قدم پر ہیں، وعجلت اور میں نے جلدی کی الیک تیری طرف، ربی لترضی اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا کوہ طور پر، آپ جلدی جلدی جا رہے تھے، قوم ان کے پیچھے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کی جلدی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں تم اتنی جلدی آئے، کس چیز نے تم کو جلدی میں ڈالا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم آ رہی ہے پیچھے، مجھے آپ سے ملنے کی جلدی تھی۔ تو اب کیا موقع ہوتا ہے ملاقات کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے نماز، کیونکہ لیکن یہ احساس ضرور ہوگا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے،
تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کرتے ہیں نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں. جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتا ہے. تو نماز جو اللہ تعالیٰ سے جو جتنی محبت کرتا ہے اللہ سے اپنے دین سے، وہ نماز کا اتنا ہی پابند رہتا ہے، کیونکہ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. اس کی نماز نہیں چھوٹتی. وہ ساری رات جاگ کر صبح فجر کے ٹائم سوتے نہیں ہیں. وہ کبھی ایک پڑھتے ہیں اور دوسری چھوڑتے نہیں ہیں. وہ کبھی کہا وہ لوگ میرے نقش قدم پر ہیں، میرے پیچھے ہیں، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے جلدی آ گیا. قال کا فإنا پس بے شک قد فتنا پس تحقیق ہم نے آزمایا ہم نے قوم کا تیری قوم کو من بعد کا تیرے بعد وَأَضَلَّهُمُ السامری اور بھٹکا دیا ان کو سامری نے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سامری کی نسبت سامرہ کی طرف ہے، جو بنی اسرائیل کے قبیلے کا ایک نام تھا جو ایک لیڈر جانا جاتا تھا. تو 6 لاکھ میں سے 12,000 نے بتوں کی پوجا نہیں کی، یعنی بچڑے کی پوجا نہیں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ آپ آ گئے، آپ کی قوم کے اوپر آزمائش آ گئی ہے. کہ وہ کیا آزمائش تھی کہ سامری نے ایک بچڑا بنا دیا اور اس کی پوجا کرنے لگے ہیں، اس کو جو ہے نعوذ باللہ معبود بنا کر پوچھ رہے ہیں. فرجع تو پلٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومی اپنی قوم کی طرف غضبانہ غصے میں، اسفاً غم لیے ہوئے. قالا کہا یا قومی علم اے میری قوم کیا نہیں یعدکم وعدہ کیا تھا تم سے ربکم تمہارے رب نے وعدن وعدہ حسنا اچھا افطالہ کیا پھر لمبا ہو گیا علیکم العہد تم پر زمانہ ام یا اردتم ارادہ کیا تم نے ان یحل کہ اترے علیکم تم پر غضب من ربکم کوئی غضب تمہارے رب کی طرف سے فاخلف تم تو خلاف کیا تم نے موعیدی میرے وعدے کا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر کتنے جو ہیں وہ ابھی جو ہیں احسانات کیے ہیں. تمہیں دشمنوں سے نجات دی، تمہیں وہاں سے سمندر سے نکالنے کا جو ہے سڑک بنا دی، راستہ پکا بنا دیا، تمہارے دشمن تمہارے سامنے جو ہیں وہ غرق ہوئے ہیں، تمہیں من و سلوہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کتاب جو ہے شریعت اور ہدایت نامے کا وعدہ کیا تھا. کیا جو تم پر اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے تھے کیا ان کو بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے، یا تم یہ سوچ رہے ہو کہ جو آگے اللہ تعالیٰ نے انعام دینے ہیں اس میں تمہیں جو ہے وہ دیر لگ رہی ہے. اس سے مراد وہ وعدہ بھی ہے جو ہر قوم اپنے نبی سے کرتی ہے، اس کی اتباع کا وعدہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنے کا وعدہ. قالو انہوں نے کہا ما اخلفنا نہیں خلاف کیا ہم نے موعدی کا تیرا وعدہ بے ملکینا اپنے اختیار سے، ولیکننا لیکن ہم ملنا اٹھوائے گئے ہم اوزارن بوجھ من زینت القوم قوم کے زیورات میں سے فکسفناہا تو پھینک دیا ہم نے فکذالک پھر اسی طرح القسامری ڈال دیا سامری نے. اب یہ زیورات جو لے کر آئے ہوئے تھے یہ اسرائیلی انہیں فرعونیوں سے ملے. بائبل میں یہ لکھا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں فرعونیوں کے گھر کام کرتی تھیں تو فرعونیوں کی بیویوں سے خوش ہو کر زیور دیتی تھیں. دوسری رائے ہے کہ جب فرعون کی قوم ڈوبی ان کے سارے زیور، ان کے پہلے قوم اس کی قوم کے لوگ جو زیور پہنتے تھے مرد بھی اور عورتیں بھی، ان کے سارے زیور ساحل پر لگے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو ہے وہ اکٹھے کر لیے. اب یہ زیور پہن کر انسان جب زیادہ ہیوی جولری پہنتا ہے نا تھک جاتا ہے، تو یہ بھی تھک گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بس ڈال دیے سامری کے آگے. سامری نے کہا اس میں تو اپنے زیور پھینک دو. ہم نے پھینک دیے، ایک جگہ بنی ہوئی تھی میدان میں. تو فاخرجہ تو اس نے نکالا لہم اجلن ایک بچڑا، جسد اللہ مجسمہ اس کے لیے، خوار گائے کی آواز تھی. فقالو تو انہوں نے کہا ہاذا یہ الہکم الہ تمہارا، و الہ اور الہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، و نسیہ تو وہ بھول گیا. تو اب یہ کہہ رہے کہ سامری نے جب زیورات پگھلایا تو اس نے بچڑے کی شکل دی، پھر وہاں کھڑا کیا اور وہاں کھڑا کیا جہاں ہوا اس بچڑے سے گزرتی تھی تو ایک ہوا اس میں گزرتی ہوا تو ہوا ایک آواز سی آتی تھی. اور بنی اسرائیل نے نا مصر میں ہر جگہ فرعون کا بت دیکھا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے ایک بت ہونا چاہیے جس کی ہم جو ہے عبادت جو ہے وہ کر سکیں. تو افلا کیا نہیں وہ دیکھتے اللہ کے یرجیو وہ نہیں لوٹاتا علیہم ان کی طرف قولن بات کو، ولا یملی کو نہیں اختیار رکھتا لہم ان کے لیے ضرم ولا نفع کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا. تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا غور نہیں کرتے، نہ وہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی وہ نقصان دے سکتا ہے، پھر بھی جو ہے ایک دیکھے جانتے بوجھتے ہوئے جو ہے وہ شرک جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو آج ہم بس اتنا ہی پڑھیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھیں اس میں ہمیں
جو غلطیوں ہمیں معاف کرے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین۔